باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ آج بحمد اللہ ہمارے دورہ تفسیر کا 44واں سبق ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 186 سے آج سبق کا آغاز ہو رہا ہے۔ کچھ عبادتیں ایسی ہیں جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے ٹائم مقرر فرمایا ہے۔ مثلا نماز ہے، اس کا ٹائم مقرر ہے۔ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا۔ روزہ ایک ایسی عبادت ہے جس کے لیے ٹائم مقرر ہے۔ وہ آج ہی آ جائے گا سبق میں کہ کب سے کب تک روزہ رکھنا ہے۔ حج کا بھی ایک ٹائم مقرر ہے، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے ٹائم مقرر نہیں فرمایا۔ مثلاً اوراد و وظائف ہیں، ان کے لیے ٹائم مقرر نہیں۔ قرآن پاک کی تلاوت کے لیے ٹائم مقرر نہیں۔ درود و سلام کے لیے ٹائم مقرر نہیں۔ اسی طرح دعا کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے کوئی ٹائم مقرر نہیں فرمایا۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي، اور جب پوچھیں آپ سے اے محبوب میرے بندے، عنی میرے متعلق، کہ اللہ دور ہے نزدیک ہے کہاں ہے، فإنی قریب، تو محبوب تم نے یہ کہنا ہے کہ اللہ فرماتا ہے میں دور نہیں ہوں، میں تمہارے قریب ہوں۔ اور قریب بھی کتنا ہے، وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ۔ یہ جو رگ جان ہے نا، شاہ رگ، اللہ تعالیٰ ہر کسی کے شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے۔ چونکہ میں اللہ دور نہیں، میں تمہارے قریب ہوں۔ پھر اللہ کی شان یہ بھی ہے، تیسرے پارے میں آئے گی، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، نہ اسے اونگ آتی ہے نہ اسے نیند آتی ہے۔ وہ حی ہے، قیوم ہے، پھر ہر کسی کے قریب بھی ہے۔ بادشاہوں وزراء کے دربار میں جانے کے لیے ان سے کچھ درخواست پیش کرنے کے لیے ٹائم لینا پڑتا ہے، پھر وہاں جانا پڑتا ہے۔ وہ تو بادشاہ ہے، احکم الحاکمین ہے، نہ کسی خاص جگہ جانا پڑتا ہے اپنی عرض پیش کرنے کے لیے۔ جہاں بھی تم ہو وہ عرض پیش کر دو، جب چاہو عرض پیش کر دو۔ اجیبو، میں قبول فرماتا ہوں، دعوت الداع اذا دعان، پکارنے والے کی پکار کو، دعا مانگنے والے کی دعا کو میں قبول کرتا ہوں جب بھی مجھے پکارے، اذا دعان، جب بھی مجھے پکارے۔ تو دعا کے لیے اللہ تعالیٰ نے کوئی ٹائم مقرر نہیں فرمایا۔ یہاں اللہ فرماتا ہے کہ میں دعا قبول بھی فرماتا ہوں۔ ہر دعا قبول ہوتی ہے یہ نہ سمجھنا
کہ دعا قبول نہیں ہوتی، ہم تو مانگ مانگ کے تھک چکے ہیں۔ بس قبولیت کے ذرا انداز مختلف ہیں۔ کبھی ایسے ہوتا ہے جو آپ نے مانگا اللہ نے وہی دے دیا، کبھی وہ نہیں ملتا جو مانگا ہے، اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ کوئی تکلیف دور کر دیتا ہے۔ دعا قبول ہو گئی لیکن قبولیت کا انداز مختلف ہے۔ اور کبھی ایسے بھی ہوتا ہے کہ نہ تو مانگی چیز ملی، نہ اس کے بدلے میں کوئی برائی، کوئی تکلیف دور ہوئی، بلکہ اللہ تعالیٰ اپنے بندہ مومن کی دعا کو آخرت کا ذخیرہ بنا دیتا ہے۔ دعا قبول ہوتی ہے، انداز اس کے مختلف ہوتے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ سے جب چاہے دعا مانگ لو، کوئی ٹائم اللہ نے مقرر نہیں کیا کہ اس وقت یہ دعا مانگو، یہ نہیں، ٹائم نہیں، جب بھی جی چاہے دعا مانگو۔ ہمارے ہاں بعض مسائل میں بڑا اختلاف ہو جاتا ہے۔ نماز کے بعد ہم دعا مانگتے ہیں تو کئی لوگ کہہ دیتے ہیں اوے دعا کتنے لکھی ہے نماز تو بعد، حالانکہ میں نے پیچھے بتایا تھا کہ خود نبی کریم علیہ السلام فرض نمازوں کے بعد دعا مانگا کرتے تھے۔ اچھا، جنازہ کے بعد دعا جو ہے، ہمارے جنازوں میں تو کوئی شور نہیں ہوتا، لیکن کئی مقامات ایسے ہیں جہاں پر فتویٰ لگ جاتا ہے جنازے کے بعد تم نے دعا مانگی تو یہ بدعت ہے، بجائے تمہیں ثواب ملنے کے تمہیں گناہ ملے گا۔ اور اس عنوان پر باقاعدہ میرے ساتھ مناظرے بھی لوگوں نے کیے ہیں کہ جنازے کے بعد دعا مانگنا یہ کہاں لکھا ہے؟ تو اللہ فرماتا ہے کوئی ٹائم مقرر نہیں، جنازہ اللہ اکبر سے شروع ہوا، سلام پر ختم ہوا، بس جنازہ فنش۔ اب جی چاہتا ہے گھر آ جاؤ، جی چاہتا ہے تو بخشش کے لیے دعا مانگ لو، کوئی گناہ نہیں، نہ فرض ہے، نہ واجب ہے، نہ ہی گناہ ہے۔ خود حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم، آپ نے ایک بندے کا جنازہ پڑھایا جس کا نام ہے یزید بن مکفف، فکبر علیہ اربع، 4 تکبیروں سے جنازہ پڑھایا، فمشا، جنازہ پڑھانے کے بعد 2-4 قدم چلے، حتی اتاہ، چل کر میت کے قریب آ گئے، فقالا، پھر اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگی، اللہم عبدک وابن عبدک، یا اللہ یہ تیرا بندہ ہے، تیرے ایک بندے کا بیٹا ہے، نزل بک الیوم، یا اللہ یہ تیری بارگاہ میں حاضر ہوا ہے آج، فاغفر لہ ذنبہ، یا اللہ اس کے گناہ معاف کر دے، ووسع علیہ مدخلہ، اور یا اللہ اس کی قبر کو اس پر فراخ بھی کر دے۔ اب مجھے فکس تو یاد نہیں، میرا جو مناظرہ ہوا تھا دعا با جنازہ پر، میں نے شاید 18 آیتیں پڑھی تھیں یا کتنی آیتیں پڑھی تھیں، ان آیات مبارکہ سے استدلال کیا تھا کہ وہ جنازے کے بعد دعا مانگنے والا جو ہے وہ خالی نہیں جاتا۔ تو میرے جو مد مقابل تھے کئی آیتوں کی تو سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی یہ کیسے استدلال کرے گا۔ مثلا اللہ فرماتا نا اما السائل فلا تنہر، جو سوالی ہے نا اس کو جھڑکنا نہیں ہے، یہ اللہ کا فرمان ہے۔ اللہ کہتا ہے جو سوالی آ جائے دے سکتے ہو دو، نہیں دے سکتے نہ دو، لیکن جھڑکی نہیں مارنی، جھڑکنا نہیں ہے۔ میں نے پوچھا تھا جناب یہ فرماؤ کہ جنازہ کے بعد جب ہم مانگتے ہیں دعا، ہم بھی تو اس وقت سوالی ہوتے ہیں نا، یا اللہ ہم تیری بارگاہ میں سوال کرتے ہیں، اللہم انی اسألک العفو، یا اللہ تجھ سے سوال کرتے ہیں عفو کا،
ہم ہوتے ہیں سوالی، لیکن تمہارے نہیں، اللہ کے سوالی ہوتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ جب خود تعلیم دے وہ تمہارے پاس سوالی آ جائے تو جھڑکنا نہیں، تو کیا جو اللہ کی بارگاہ میں سوال کرے گا اللہ اس کو جھڑکیاں مارے گا یا اسے عطا فرمائے گا؟ اس کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ جنازے کے بعد دعا کی دلیل کیسے بن گئی۔ میں نے کہا بتا، جنازے کے بعد دعا مانگنے والا سوالی ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ بس پھر سم بکم عمي والی تفسیر نظر آ رہی تھی۔ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، جب بھی بندہ دعا مانگے میں دعا قبول کرتا ہوں، تو پھر دعا سے پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے۔ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، تو چاہیے کہ میرا حکم مانے، جو میں کہوں اس آرڈر کی تعمیل کرے۔ وَلْيُؤْمِنُوا بِي، اور مجھ پر ایمان رکھیں، لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، تاکہ وہ سیدھا راہ حاصل کر لیں، ہدایت پا جائیں، راہ پا جائیں۔ اس سے پہلے امور منتظمہ بیان ہوئے تھے، پیچھے انتظامی امور بیان ہوئے تھے، روزے کے مسئلے ہیں۔ پھر اب یہ درمیان میں کہ روزوں سے اللہ کا قرب نصیب ہوتا ہے، اور اللہ کے قرب کا سب سے بڑا ذریعہ دعا ہے، تو یہ امر مصلح یہ بیان ہو گیا درمیان میں۔ اب پھر آگے روزوں کا مسئلہ شروع ہو گیا۔ احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم۔ اچھا، پہلے یوں تھا کہ روزے کا ٹائم جب سورج غروب ہوا روزے کا ٹائم ختم ہو گیا، اب اجازت تھی، تم کھا سکتے ہو، پی سکتے ہو، بیوی کے پاس جا سکتے ہو، کب تک؟ جب تک تم سو نہیں جاتے۔ ایک انصاری صحابی ہیں رضی اللہ عنہ، وہ مزدور آدمی تھے، سارا دن کھیت پر مزدوری کرتے رہے، رات کو گھر آئے نا جب واپس، تو بیوی سے پوچھنے لگے کھانے کے لیے کچھ ہے؟ اس نے کہا ہے تو کچھ نہیں، میں کسی گھر سے پتہ کرتی ہوں شاید کوئی چیز مل جائے۔ وہ کھانے کا انتظام کرنے گئی، تھکے ہوئے تھے، تو حضرت قیس بن سرمہ رضی اللہ عنہ ان کی آنکھ لگ گئی۔ جب بیوی واپس آئی تو دیکھا شوہر تو سو رہے ہیں، بڑا افسوس ہوا ہے، اب تو یہ کچھ کھا بھی نہیں سکیں گے۔ خیر انہوں نے سونے دیا، رات گزر گئی، دوسرا دن آ گیا، پھر روزہ۔ لیکن دوپہر کا وقت آیا تو کمزوری کی وجہ سے غشی کھا کے بے ہوش ہو گئے۔ جب بے ہوش ہو گئے تو اب اللہ تعالیٰ نے یہ آیات مبارکہ نازل فرمائیں، احل لکم، حلال کیا گیا ہے تمہارے لیے، لیلۃ الصیام الرفث، رمضان کی روزوں کی راتوں میں الرفث حلال کیا گیا ہے۔ رفث کیا ہے؟ بے پردہ ہونا۔ جب میاں بیوی اکٹھے ہوتے ہیں تو بے پردہ ہو جاتے ہیں نا، تو یہ بے پردہ ہونا حلال کیا گیا ہے۔ الی نسائکم، تمہاری بیویوں کے ساتھ، ہر کسی کے سامنے نہیں، بیویوں کے سامنے رفث بے پردہ ہونا تمہارے لیے حلال کیا گیا۔ ہن لباس لکم، یہ عورتیں تمہارا لباس ہیں، وانتم لباس لہن، اور تم ان کے لیے لباس ہو۔ یہ دیکھو نا، لباس یہ میرا ہے، آپ کا لباس ہے، یہ لباس جسم کے ساتھ چمٹ جاتا ہے۔ اسی طرح مرد و عورت بھی آپس میں چمٹ جاتے ہیں، تو یہ تمہارا لباس ہے اور تم ان کا لباس ہو۔ یا لباس سے بندے کو سکون ملتا ہے، آرام ملتا ہے، تو یہ تمہارا لباس ہے، تم ان کا لباس ہو، تمہیں ان سے سکون ملتا ہے، ان کو تم سے سکون ملتا ہے۔ علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم۔ اچھا، رات کو بیوی سے صحبت بھی پہلے منع تھی، حرام تھی، کھاؤ پیو،
لیکن بیوی کے قریب نہیں جا سکتے، کچھ صحابہ سے قربت ہو گئی تو بڑوں کی جو اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں چھوٹوں کے لیے نعمت بن جاتی ہیں۔ اللہ فرماتا علم اللہ، اللہ کو علم ہے، انکم کنتم تختانون انفسکم، کہ تم اپنی جانوں کو خیانت میں ڈالتے تھے، فتاب علیکم، پھر اس نے تمہاری توبہ قبول فرمائی، وعفا عنکم، اور تمہیں معاف فرما دیا، فالآن باشروہن، پھر اب تم ان سے مباشرت کر سکتے ہو، ان سے ہم بستری کر سکتے ہو، لیکن ہم بستری کرتے وقت ذہن میں کیا ہونا چاہیے؟ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ، اور طلب کرو جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے، جو اولاد لکھ دی ہے، جو راحت اور سکون لکھ دیا ہے وہ طلب کرو۔ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا، اور کھاؤ اور پیو، حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ، یہاں تک کہ ظاہر ہو جائے تمہارے لیے خیط ابیض، سفید دھاگا، من الخیط الاسود، سیاہ دھاگے سے، من الفجر، فجر کے وقت۔ صبح صادق جب ہوتی ہے، اچھا بعض اوقات نا سفیدی ایک چمکتی ہے ادھر، وہ ایسی ہوتی ہے، اس سفیدی کی بات نہیں، جو اس طرح پھیلتی ہے نا اس کی بات ہے۔ صبح صادق، صبح صادق تک تم کھا پی سکتے ہو، ثم، پھر جب صبح صادق ہو جائے، یہ تاریکی سے سفیدی نظر آنے لگے، ثم اتموا الصیام الی اللیل، پھر تم روزہ پورا کرو رات تک۔ رات نام ہے سورج کے ڈوبنے کا، تو ادھر سورج ڈوبا، ادھر تم روزہ اپنا افطار کر سکتے ہو۔ صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک یہ تمہارے روزے کا ٹائم ہے۔ پھر ایک اور حکم آگے دیا، وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ، ویسے تم رمضان شریف کی راتوں میں اپنی عورتوں سے مباشرت کر سکتے ہو، لیکن تم ان کو ہاتھ نہ لگانا، مباشرت نہیں کرنی ان سے۔ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، اس حال میں کہ تم مسجدوں میں اعتکاف کر رہے ہو، حالت اعتکاف میں تم اپنی بیویوں کے ساتھ مباشرت نہیں کر سکتے، یہ اعتکاف کی حالت میں مباشرت کی پابندی ہے۔ ایک مسئلہ یہ پتہ چلا کہ اعتکاف ہوگا اس مسجد میں جس میں جماعت ہوتی ہے، مسجد کے اندر اعتکاف ہوگا۔ تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حدیں ہیں، یہ بارڈر ہیں اللہ نے مقرر کی ہوئے، فلا تقربوہا، پس ان کے قریب بھی نہ جاؤ۔ کذالک، اسی طرح، یبین اللہ آیاتہ، اللہ بیان فرماتا ہے اپنی آیتوں کو، للناس، لوگوں کے لیے، لعلہم یتقون، تاکہ وہ پرہیزگار بن جائیں۔ اب دیکھیے پیچھے پابندی لگ گئی کہ صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک آپ نے روزہ کی حالت میں نہ کھانا، نہ پینا، نہ بیوی سے مباشرت کرنا، بیوی بھی تمہارے لیے حلال، پانی بھی حلال، کھانا بھی حلال، لیکن روزے کی وجہ سے تم نے ان حلال چیزوں کے قریب نہیں جانا، تو اب تمہیں چاہیے کیا کہ باقی کے جتنا عرصہ ہے، وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، آپس میں ایک دوسرے کا مال باطل طریقے سے نہ کھاؤ، ظلم سے مت کھاؤ، تیرا حق نہیں بنتا بالکل، تو کسی اور کا مال نہیں کھائے گا۔ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ، کئی لوگ ایسا کرتے تھے، ایسا کرتے ہیں، حق نہیں بنتا
زمین کسی اور کی ہے، اس کی زمین نہیں، لیکن یہ پیسے لے کر چلا جاتا ہے حکام کے پاس، ان کو دیتا ہے رشوت دے کر وہ زمین اپنے نام کرواتا ہے۔ اس طرح کی کئی مثالیں ہیں۔ تو یہ ایک مثال ہے، مطلقاً یہ ہے کہ تم ناحق مال کھانے کے لیے حاکموں کے پاس رشوت لے کر جاتے ہو۔ تدلو بنا ہے دلون سے، دلون کا معنی ہوتا ہے ڈول، جس میں کوئی چیز ڈال کر دی جاتی ہے، نکالی جاتی ہے۔ تم نہ ادلا و ادلا دلوہ آیا نا سورہ یوسف کے اندر، تو تم یہ جو ہے نا رشوت مت دینا حکام کو، لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ، تاکہ تم کھاؤ لوگوں کا کچھ مال گناہ کے ذریعے، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، حالانکہ تم جانتے ہو۔ پتہ چلا کسی کی چیز کو رشوت دے کر استعمال کرنا یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اپنا حق لینا ہے لیکن کسی کا حق نہیں مارنا۔ وہ ایک حدیث شریف بھی آتی ہے نا، الراشی والمرتشی فی النار، رشوت دینے والا، رشوت لینے والا، یہ دونوں جائیں گے جہنم میں۔ لیکن ذرا اس کو سمجھ لینا، ہر رشوت دینے والا جہنمی نہیں ہے۔ وہ کیسے؟ تمہارا حق ہے کہ تم نے بجلی کا میٹر لگوانا ہے، یہ حق ہے تمہارا۔ پاکستان کے ہر شہری کا حق ہے کہ وہ میٹر لگوائے، لیکن جو واپڈا کے اندر متعلقہ آدمی بیٹھا ہوا ہے وہ کہتا ہے نہیں، اتنے پیسے دو گے تب تمہیں تمہارا حق ملے گا۔ اب اپنا حق لینے کے لیے اگر اس اہلکار کے منہ میں سور کی ہڈی ڈالتا ہے تو اس کا گناہ نہیں ہے، یہ یاد رکھنا۔ لیکن جب کسی کا حق مارنے کے لیے پیسے دو گے، اب الراشی والمرتشی کلاہما فی النار، تو رشوت لینے والا اور رشوت دینے والا دونوں جہنمی ہوں گے۔ کیوں؟ اس میں دوسرے کا حق تلف ہو رہا ہے۔ ہر مہینے کے بعد چاند چڑھتا ہے، پہلے چھوٹا ہوتا ہے، پھر بڑا ہوتا ہے، پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ گھٹنا شروع ہو جاتا ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ چاند کیا چیز ہے؟ چاند اہلا ہلال کی جمع ہے، یہ نیا چاند جو ہے یہ کیا ہے؟ آپ سے سوال کرتے ہیں نئے چاند کے بارے۔ قل فرما دیجئے ہے مواقیت للناس، یہ لوگوں کے لیے وقت کی علامتیں ہیں۔ آج کل تو وہ شمسی حساب بھی چلتا ہے نا، شمسی بھی، لیکن سورج سے آپ اندازہ نہیں کر سکتے کہ آج تاریخ کون سی ہے، نہیں اندازہ کر سکتے۔ لیکن چاند سے اندازہ ہوتا ہے کہ پہلی رات دا چاند ہے، دوجی رات دا چاند ہے، آہستہ آہستہ بڑا ہوتا جاتا ہے نا، نیا چاند ہلال، پھر قمر، پھر وہ جب عروج پر ہوتا ہے پورا چاند تو بدر، 14ویں رات کے چاند کو کہتے ہیں نا بدر، طلع البدر علینا، 14ویں دا چاند آ گیا جی۔ پھر آہستہ آہستہ گھٹنا شروع ہو جاتا ہے، پھر آخری راتوں میں بالکل نظر نہیں آتا۔ تو یہ لوگوں کے وقت پہچاننے کا ذریعہ ہے۔ والحج، اور حج کے لیے بھی اسی سے پتہ چلتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس چاند کے ذریعے 12 مہینے مقرر فرمائے ہیں، حج کے لیے بھی اسی چاند سے پتہ چلتا ہے۔ وہ آگے آئے گی تفصیل، وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَن تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِن ظُهُورِهَا۔ اسلام سے پہلے کئی غلط رواج بھی رائج تھے، مکہ کے اندر بھی، مدینہ کے اندر بھی۔ تو وہ ایک رواج یہ تھا کہ جب حج کر کے واپس آتے تو دروازہ کھول کے گھر کے اندر داخل نہیں ہوتے تھے، بلکہ پچھلی دیوار کو توڑ کر یا پھلانگ کر گھر کے اندر داخل ہوتے تھے۔
ایک انصاری صحابی انہوں نے ایسے کیا کہ جب آئے نا واپس، انہوں نے دیوار نہیں پھلانگی پیچھے، نہ دیوار کو توڑا، بلکہ سیدھا سیدھا دروازہ کھولا اور اندر چلے آئے۔ لوگوں نے کہا یہ تم نے کیا کیا؟ اب دیکھیے ان کے اس دروازہ کھولنے کی وجہ سے اب اللہ نے ارشاد فرمایا وَلَيْسَ الْبِرُّ، نہیں ہے نیکی کیا، بِأَن تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ ظُهُورِهَا، کہ تم گھروں میں داخل ہوو ان کی پچھلی دیوار سے، ان کی پشت سے داخل ہوو، یہ نیکی اصل نہیں ہے۔ وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَىٰ، اور نیکی ہے کیا؟ اور لیکن نیکی یہ ہے کہ جس نے پرہیزگاری اختیار کی، پرہیزگاری اختیار کرنے والا یہ ہے نیکوکار۔ وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا، اب چھوڑو پچھلی رسموں کو، اب تم گھروں میں آؤ، من ابوابها، ان کے دروازوں سے، واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرتے رہو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ یہ قرآن پڑھیں گے آپ تو سارا قرآن بار بار تقوی کی تعلیم دیتا ہے۔ تقوی کا معنی کیا ہے؟ پوچھا گیا حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے تقوی کیا ہے؟ فرمایا جھاڑیاں ہوں نا کانٹے دار، تو بندہ ان کے درمیان میں سے گزرے تو کیسے گزرتا ہے؟ کپڑیاں نو کنج کنج گئے تاکہ کوئی کانٹا کپڑوں کو چبھ نہ جائے۔ بس اسی طرح زندگی کے رستے پر بندہ اپنے آپ کو بچا کر نکل جائے، گناہوں کے کانٹے میں نہ الجھے، تو اس کا نام ہے تقوی۔ واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، اور اللہ سے ڈرو، ڈرتے رہو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ نبی کریم علیہ السلام حدیبیہ کے لیے تشریف لائے، احرام باندھے ہوئے تھے۔ مکہ کے لوگوں نے نبی کریم علیہ السلام کو عمرے کے لیے جانے نہیں دیا، وہیں آپ نے احرام کھولے، وہیں آپ نے قربانیاں فرما دی تھیں۔ طے یہ ہوا تھا کہ آئندہ سال یہ مسلمان آئیں گے عمرہ کے لیے۔ اب اسلام کے اندر 4 مہینے ہیں حرمت والے ہیں۔ اچھا، عرب کے اندر بھی ان 4 مہینوں کا بڑا خیال کیا جاتا تھا، ڈاکو ڈاکہ نہیں ڈالتا تھا۔ یہ حرمت والا مہینہ ہے۔ یہ حرمت والے مہینے کون کون سے تھے؟ ذوالقعدہ، ذوالحج، محرم اور رجب، یہ 4 مہینے تھے حرمت والے۔ اب دوسرے سال مسلمان جب عمرے کے لیے آئے تو اتفاق سے مہینہ تھا ذوالقعدہ کا۔ صحابہ کے دل میں آیا یہ تو حرمت والا مہینہ ہے، اور جہاں جا رہے ہیں وہ بھی حرمت والی جگہ ہے، اگر وہاں کافروں نے زیادتی کی، ہم سے لڑنے کی کوشش کی تو کیا ہوگا؟ حرمت والے مہینے میں حرمت والی جگہ میں کیا کریں گے؟ یا تو عمرہ نہیں کر سکیں گے یا پھر لڑنا پڑے گا۔ تو اللہ نے آیتیں نازل فرمائیں وَاقْتُلُوهُمْ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ، اور اللہ کی راہ میں لڑو ان سے جو تم سے لڑتے ہیں۔ تم نے پہل نہیں کرنی، لیکن جو تم سے لڑنے آئے نا تم بھی اس سے لڑو۔ وَلَا تَعْتَدُوا، لیکن حد سے نہیں بڑھنا، بارڈر کراس نہیں کرنا۔ جتنا وہ ظلم کریں گے بس اتنا ہی جواب اس کو دینا ہے۔ ان اللہ لا يحب المعتدین، بے شک اللہ تعالیٰ حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں رکھتا۔ اور اگر وہ تنگ کریں تو پھر وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ، حرم ہو حرم کے باہر ہو، جہاں تم ان کو پاؤ پھر ان کو قتل کرو۔ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ، اور ان کو نکالو ان کو، من حیث اخرجوکم، یہ جو حیث ہے نا تعلیلیہ بھی ہو سکتا ہے، اس لیے کہ انہوں نے تم کو نکالا تھا۔ ان کو نکالو یہاں سے، کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے تم کو نکالا تھا۔ حیث و ظرف کا بھی ہو سکتا ہے۔ وَأَخْرِجُوهُمْ، اور نکالو ان کو، من حیث اخرجوکم،
جہاں سے انہوں نے تم کو نکالا تھا، والفتنۃ اشد من القتل، اور یہ جو فتنہ ہے نا، فتنہ یہ تو قتل سے بھی بڑا گناہ ہے۔ یہاں فتنہ کہا گیا ہے شرک کو، شرارت کو۔ ایک ہے کسی کو قتل کر دینا، اور ایک ہے اللہ کی ساتھ کسی اور کو شریک ٹھہرا لینا، شرک کرنا، ظلم کرنا، فساد کرنا، فتنہ و فساد پیدا کرنا۔ وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اور تم ان سے نہ لڑنا مسجد حرام کے قریب، پہل نہیں کرنی تم نے، حتیٰ یقاتلوکم فی، یہاں تک کہ وہ تم سے مسجد حرام میں لڑیں۔ اگر وہ لڑیں پھر تسی بھی بمبا بول دیو۔ فَإِن قَاتَلُوكُمْ، پھر اگر وہ تم سے لڑیں، فَاقْتُلُوهُمْ، تو تم بھی انہیں قتل کرو۔ کذالک جزاء الکافرین، یہی ہے کافروں کی سزا۔ اور پھر دیکھو تمہارا مقصد کو لڑنا تھوڑی ہے، تمہارا مقصد تو اپنا دفاع کرنا ہے۔ فَإِنِ انْتَهَوْا، پھر اگر وہ باز آ جائیں، لڑنا چھوڑ دیں، فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، تو بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے، مہربان ہے۔ وَقَاتِلُوهُمْ، اور لڑو ان سے، حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ، یہاں تک کہ شرک ختم ہو جائے، یہ فتنہ جو ہے یہ ختم ہو جائے، لڑو ان سے۔ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ، اور دین سارے کا سارا اللہ کا ہو جائے۔ جب تک دین اللہ کا نہیں ہو جاتا اتنی دیر تک ان سے لڑو تم۔ جب سورۃ توبہ شروع ہوگی نا، تو سورۃ توبہ کی ابتدائی آیتیں جو ہیں ان میں آپ کو پتہ چلے گا کہ مہلت دے دی گئی تھی کافروں کو، بس وہی 4 مہینے تک تمہیں مہلت ہے، بس اس کے بعد خسک الذین، کوئی کافر کوئی مشرک یہاں نہیں رہنے دیا جائے گا۔ فَإِنِ انْتَهَوْا، پھر اگر وہ باز آ جائیں، فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ، تو پھر زیادتی نہیں ہوگی مگر ظالموں پر۔ ظالم ظلم کریں گے تو اس کا بدلہ تو ہم دیں گے ان کو، لیکن اگر وہ نہیں لڑتے تو بھائی تم بھی باز آ جاؤ، پھر لڑنا نہیں ہے۔ وہ سوال پیدا ہوا تھا نا، حرمت والا مہینہ ہے، حرمت والی جگہ ہے، فرمایا الشہر الحرام بالشہر الحرام، ماہ حرام کے بدلے ماہ حرام ہے۔ والحرمات قصاص، اور یہ جو حرمات ہیں نا، ادب والی چیزیں یہ برابر ہیں، یہ ادب کے بدلے ادب ہوتا ہے۔ وہ اگر ادب نہیں کرتے، تمہیں چھیڑتے ہیں، تمہیں مارتے ہیں، تو تم چپ کر کے مار کھا جاؤ؟ نہیں۔ والحرمات قصاص فمن اعتدى علیکم، تو جو تم پر زیادتی کرے، فاعتدوا علیہ، تو تم بھی اس پر زیادتی کرو، بمثل ما اعتدى علیکم، جتنی اس نے تم پر زیادتی کی ہے۔ اچھا، زیادتی کا جواب دینا یہ زیادتی نہیں ہوتا، وہ تو انصاف ہے نا۔ ایک آدمی تو چپ کر کے کچھ ہن مار جائے، تو اب تم چپ کر کے کھڑے رہو، یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہے، جواب تو دینا ہی ہے نا۔ انہیں ایک ٹھوکی تو بھی ایک ٹھوکو، لگاؤ۔ لیکن یہاں زیادتی کہا کیوں گیا ہے؟ اس لیے کہ عرب کے اندر اسی طرح جب بدلے کی چیز آتی ہے نا، تو اس کو اسی لفظ سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ جیسے جزاء سیئۃ سیئۃ مثلھا، گناہ کا بدلہ اتنا ہی گناہ ہے، یعنی گناہ کے بدلے کو بھی لفظ سیئہ سے تعبیر کیا گیا ہے۔ تو یہاں بھی فرمایا گیا نا، فَمَنِ اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ، جو تم پر زیادتی کرے، فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ، تو تم بھی اتنی لگا سکتے ہو جتنی اس نے تم پر لگا۔ تو زیادتی کے بدلے کو بھی اعتداء کہا گیا ہے۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اللہ سے ڈرتے رہو، وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، اور جان لو کہ بے شک اللہ متقین کے ساتھ ہوتا ہے۔ کتنی بڑی بشارت ہے جس کے ساتھ اللہ اپنے ہونے کا اعلان کر دے۔ پیچھے فرمایا تھا نا، ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تو یہاں کیا فرمایا جا رہا ہے؟ ان وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ۔
وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ کیونکہ کچھ صحابہ کے دل میں آیا چلو اب آرام سے نہ اپنے کھیتوں میں بیٹھتے ہیں، اب ضرورت کیا ہے تلوار اٹھانے کی، جہاد کی ضرورت کیا ہے؟ تو اللہ نے فرمایا وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ کی راہ میں خرچہ کرو۔ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اور مت ڈالو اپنے آپ کو ہلاکت میں، اپنے ہاتھوں ہی اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو، خرچہ کرو خرچہ۔ اب یہ جہاد کے لیے جو فوج تیار ہوتی ہے، اگر ان پر خرچہ نہ کیا جائے تو فوج کیسے تیار ہوگی؟ یہ دین کی تبلیغ کے لیے قائم ہیں دینی مدرسے۔ یہ مدرسے چلتے کیسے ہیں؟ لوگوں کے چندے سے، اور اگر چندہ نہ دیں گے لوگ تو پھر کیا ہوگا؟ مدرسے بند ہو جائیں گے۔ اگر مدرسے بند ہو جائیں، میں نے ایک دن جمعے میں کہا تھا دیکھو اگر مدرسے بند ہو جائیں نا، میں تو چلو آلو چھولے کی ریڑھی لگا لوں گا، ہر طالب علم جو ہے وہ کوئی نہ کوئی کام کر لے گا، جو جوان ہیں مزدوری بھی کر لیں گے۔ لیکن تم لوگ جو چندہ دینے والے ہو وہ خود سوچو پھر تمہارا کیا بنے گا؟ مدرسے سارے بند ہو گئے، چندہ تم نے دیا نہیں، مولوی صاحبان جو ہیں اساتذہ وہ محنت مزدوری میں لگ گئے، تو یہ تو اپنا دنیا کا کام چلا لیں گے، لیکن تم کدھر جاؤ گے؟ 10-20 سال کے بعد تمہاری اولادیں یا یہودی بن جائیں گی یا ہندو بن جائیں گی یا عیسائی بن جائیں گی، کلچر دوسرا اڈاپٹ کر لیں گی۔ اس لیے یاد رکھنا اے مسلمان قوم کے امراء، اے صاحبان ثروت، وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اپنے آپ کو جان بوجھ کر ہلاکت میں مت ڈالو۔ وَأَحْسِنُوا، اور احسان کرنے والے بنو، احسان کرنے والے۔ دیکھیں ایک ہوتا ہے عدل، برابری۔ ایک آدمی نے آپ کو کھانا کھلایا، دعوت کھلا دی، آپ نے بھی جواب میں دعوت کھلا دی، تو یہ برابری ہو گئی نا۔ اللہ صرف برابری کا مطالبہ نہیں کرتا، وَأَحْسِنُوا، اور احسان کرو، یعنی عدل سے بڑھ کر اس کے ساتھ بھلا سلوک کرو۔ اس نے آپ کی صرف دعوت کی تھی، آپ دعوت بھی کریں اور کچھ سوٹ ووٹ بھی ساتھ دے دیں، یعنی اس سے بڑھ کر، تاکہ برابری نہ رہے، احسان ہو۔ ان اللہ یحب المحسنین، بے شک اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، بھلائی والے جو ہیں اللہ کے محبوب ہیں۔ پھر فرمایا وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، بندے نے احرام باندھ لیا حج کا یا عمرے کا، تو احرام باندھ کے اب اسے توڑنا نہیں ہے، اسے پورا کرنا ہے اللہ کی رضا کے لیے، اور پورا کرو حج کو اور عمرے کو للہ، اللہ کے لیے۔ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ، پھر اگر تمہیں روک لیا جائے، جس طرح حدیبیہ میں روک لیا گیا تھا، مسلمانوں کو عمرہ نہیں کر سکتے، احرام باندھا ہوا تھا، فَمَسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ، تو پھر جو بھی میسر آئے قربانی وہ آگے بھیج دو، قربانی جو ہے وہ کر دو۔ میں اس بحث میں نہیں پڑھتا کہ یہیں قربانی کرنی ہے یا جو قربانی کی جگہ ہے وہاں قربانی بھیجنی ہے، نہیں، بس قربانی کرنی ہے۔ یہ دیکھیے یہ موقع پھر آیا اب کورونا کی وجہ سے، کئی لوگ جنہوں نے احرام باندھے ہوئے تھے ان کو روک دیا گیا کہ تم حرم مکہ میں نہیں جا سکتے، ہوا ہے نا، کئی لوگوں نے ٹیلی فون پر مسئلہ پوچھا، وہ کیا کریں؟ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ، پھر اگر روک دیے جاؤ تو جو قربانی میسر آئے وہ قربانی کر لو، قربانی کر کے
تمہارا احرام ختم، اب تم آزاد ہو۔ وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ، اور اپنے سروں کو مت منڈواؤ، حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ، یہاں تک کہ قربانی اپنی جگہ پر پہنچ نہ جائے۔ جب یقین ہو جائے نا کہ میری قربانی وہاں پہنچ گئی ہے، میری قربانی وہاں پہنچ گئی ہے، تو پھر تم اپنا احرام کھول سکتے ہو۔ یہ اللہ تعالیٰ آپ کو لے جائے۔ حج کا احرام کب ختم ہوتا ہے اور عمرے کا احرام کب ختم ہوتا ہے؟ بندے نے عمرے کا احرام باندھا ہونا، گیا طواف کیا کعبے کا، مقام ابراہیم پر 2 رکعت پڑھی، صفا اور مروہ کے درمیان 7 چکر لگائے۔ اب 7 چکر لگانے کے بعد یہ حلال ہو سکتا ہے کیسے؟ حجامت بنوا کے، ٹینڈ کروا لے یا بال چھوٹے چھوٹے کروا لے۔ یہ ہے عمرے کے احرام کا خاتمہ۔ اور حج کا احرام یہ کب کھلے گا؟ حج کے لیے آپ نے احرام باندھا، جب باندھا نہیں، پہلے باندھا تو 8 تاریخ کو باندھا احرام۔ 8 تاریخ کو احرام باندھنے کے بعد آپ چلے گئے مینا۔ مینا میں آپ نے 5 نمازیں پڑھنی ہیں، ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور فجر۔ یہ 5 نمازیں 8 ذو الحج کو، جسے یوم ترویہ کہتے ہیں، یہ آپ نے نمازیں ادا کرنی ہیں۔ پھر 9 تاریخ کو فجر کے بعد آپ نے میدان عرفات کے لیے روانہ ہونا ہے۔ مکہ شریف سے چلو، پہلے آتا ہے مینا، مینا کے بعد آتا ہے مزدلفہ، مزدلفہ کے بعد آتا ہے میدان عرفات۔ تو میدان عرفات میں پہنچنا ہے، جاتے ہوئے آپ نے مزدلفہ نہیں ٹھہرنا، میدان عرفات پہنچ جانا ہے۔ ظہر کے بعد سے لے کر غروب آفتاب تک وہاں آپ کو جتنا بھی ٹائم مل جائے آپ پہنچ گئے۔ وہاں رونا ہے، اللہ اللہ کرنی ہے، 2 نمازیں اگر امام کے ساتھ پڑھنی ہو تو اکٹھی پڑھنی ہے، ظہر اور عصر کی، یہ آپ نے وہاں ٹھہرنا۔ یہ ہے حج کا سب سے بڑا رکن، وقوف عرفات۔ ادھر مغرب کا وقت ہوا، مغرب کی اذان کا وقت ہوا، وہاں نماز نہیں پڑھنی، واپس۔ اب واپس آنا ہے مزدلفہ۔ مزدلفہ آن کر دونوں نمازیں مغرب اور عشاء کی اکٹھی پڑھنی ہے، رات وہاں رہنی ہے۔ یہ ابھی سمجھ لو، پھر ترجمے میں آسانی ہوگی۔ رات وہیں رہنی ہے، اللہ اللہ کرنی ہے، اور پھر صبح فجر پڑھتے ہی نکلنا ہے۔ کہاں؟ مینا میں، مینا کے لیے نکلنا ہے آپ نے۔ وہاں ہیں 3 برج بنے ہوئے ہیں، جہاں ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے شیطان کو کنکر مارے تھے نا، بڑا شیطان، درمیانی شیطان، چھوٹا شیطان۔ تو 10 تاریخ کو سب سے پہلے آ کے آپ نے بڑے شیطان پر کنکر مارنے ہیں۔ مزدلفہ سے ہی آپ کنکر اٹھا لو گے تو وہ آپ نے ایک ایک کر کے 7 کنکر مارنے ہیں۔ کس کو؟ بڑے شیطان کو۔ اگر تو آپ کا حج ہے حج افراد، قربانی آپ نے نہیں کرنی، تو آپ اس کے بعد احرام کھول سکتے ہو۔ لیکن اگر قربانی کرنی ہے، حج ہے تمتع کا یا قران کا، تو پھر قربانی کے بعد آپ نے احرام کھول دینا ہے۔ اب اس کو پڑھو، وَأَتِمُّ الْحَجَّ، اور حج کو پورا کرو، وَالْعُمْرَةَ، اور عمرے کو پورا کرو، للہ، اللہ کے لیے۔ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ، پھر تم اگر روکے جاؤ، فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ، تو جو قربانی میسر آئے وہ آگے بھیجو۔ وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ،
اور نہ منڈواؤ اپنے سروں کو یہاں تک کہ قربانی اپنے ٹھکانے پر نہ پہنچ جائے۔ فمن کان منکم مریضا، تو جو بندہ تم میں بیمار ہو، او بہ اذم من رأسہ، یا اس کے سر میں کوئی تکلیف ہو۔ سر میں پھوڑے ووڑے بھی نکل آتے ہیں نا، اللہ تو ہر چیز کا علاج بتاتا ہے نا۔ سر میں پھوڑے نکل آئے، یا ایک صحابی تھے ان کے سر میں اتنی جوئیں پڑ گئیں کہ جوئیں گرتی نظر آئیں۔ سرکار نے فرمایا تجھے کیا ہو گیا؟ سرکار نے اسے اجازت دے دی تھی۔ فمن کان منکم مریضا، تو جو تم میں بیمار ہو، او بہ اذم من رأسہ، یا اس کے سر میں کچھ تکلیف ہو، تو وہ اپنا سر منڈا دے، لیکن ففدیۃ من صیام، وہ فدیہ دے گا روزوں کا، 3 روزے رکھنے پڑیں گے۔ او صدقہ، یا صدقہ دینا پڑے گا۔ صدقہ کتنا؟ 6 مسکینوں کو صدقہ فطر کے برابر دینا ہوگا، 6 مسکینوں کو صدقہ فطر کے برابر۔ او نسک، یا بکری قربان کرنی ہوگی، یا 7واں حصہ گائے کا یا اونٹ کا قربان کرنا ہوگا۔ فَإِذَا أَمِنْتُمْ، پھر جب تم اطمینان میں ہو، وہ تکلیف ختم ہو گئی، رکاوٹ ختم ہو گئی۔ فَمَن تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ، اچھا پھر سمجھ لو، کل تو نہیں بیان ہوا تھا یہ حج کی قسمیں کہ جمعے میں بیان ہوئی تھی؟ جمعے میں بیان ہوئی تھی۔ حج ہے 3 طرح کا، ایک ہے حج افراد، کہ بندے نے احرام باندھا صرف حج کی نیت سے بس، اس پر قربانی لازم نہیں ہوتی۔ دوسرا ہے حج تمتع، پہلے احرام باندھا عمرے کا، اس احرام سے کیا عمرہ کرنے کے بعد احرام کھول دیا، خواہ وہ 8 تاریخ سے مہینہ پہلے ہو، 2 مہینے پہلے ہو، 1 دن پہلے ہو، اور پھر 8 تاریخ کو دوبارہ احرام باندھا حج کا۔ اس نے ایک ہی سفر میں حج کے ساتھ عمرے کا نفع اٹھایا ہے، تو اسے کہتے ہیں حج تمتع۔ اور حج قران کیا ہے؟ کہ احرام باندھا، نیت یہ ہے کہ پہلے میں اسی احرام سے عمرہ کروں گا، پھر میں اسی احرام سے حج کروں گا۔ عمرہ کرنے کے بعد احرام اتارنا نہیں، اس نے حج کو اور عمرے کو ملا دیا، اس کا نام کیا ہے؟ حج قران۔ تمتع میں اور قران میں قربانی لازم ہوتی ہے، اور حج افراد میں قربانی لازم نہیں ہوتی۔ فَمَن تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ، تو جس نے نفع اٹھایا عمرے کا حج کے ساتھ، فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ، تو جو قربانی میسر آئے وہ کرے۔ فَمَن لَّمْ يَجِدْ، تو جس کے پاس قربانی نہیں ہے، قربانی کے پیسے نہیں ہیں، تو اللہ نے دوسرا آپشن بتایا، فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ، تو وہ حج کے دنوں میں 3 روزے رکھے گا۔ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ، اور 7 روزے رکھے گا جب تم واپس پلٹ آؤ گے۔ تِلْکَ عَشَرَةٌ کاملہ، یہ ہو گئے 10 مکمل، 10 روزے مکمل ہو گئے۔ لیکن یہ مسئلہ ہے کس کے لیے؟ کچھ حاجی ہوتے ہیں اہلی مکے والے، کچھ حاجی ہوتے ہیں آفاقی باہر سے آنے والے۔ ذالک لمن لم یکن اہلہ، یہ مسئلہ اس کے لیے ہے کہ نہ ہوئیں اس کے اہل حاضر المسجد الحرام، مسجد حرام کے رہنے والے، وہ حرم شریف کے رہنے والے نہ ہوں۔ یہ 10 روزوں والا مسئلہ اس کے لیے ہے۔ یہ حج تمتع ہو یا حج قران ہو، یہ کن کے لیے ہے؟ باہر والوں کے لیے ہے۔
جو اندر والے ہیں ان کے لیے نہیں، وہ صرف حج افراد کریں گے۔ واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرتے رہو۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ سخت عذاب دینے والا ہے۔ الحج اشہر معلومات، حج جو ہے اس کے کئی مہینے ہیں جو کہ معلوم ہیں۔ یہ کون کون سے ہیں؟ شوال کی پہلی سے لے کر پورا مہینہ شوال کا، ذوالقعدہ کا پورا مہینہ، اور پھر ذوالحج کے کچھ دن، یہ ہیں حج کے مہینے۔ کیا مطلب؟ حج کا احرام ان اوقات میں سے کسی وقت بھی باندھا جا سکتا ہے۔ یکم شوال کو بھی حج کے لیے احرام باندھا جا سکتا۔ الحج اشہر معلومات، فمن فرض فیہن الحج، تو جو مقرر کر لے ان مہینوں میں حج کو، یعنی حج کا احرام باندھ لے وے، فلا رفث، بیوی پاس ہونا تو اس کے ساتھ کوئی رفث نہ ہو، بے پردہ نہ ہو، اس طرح کی کوئی بات جو آگے تک پہنچانے والی ہے وہ نہ ہو۔ ولا فسوق، کوئی اور گناہ بھی نہ ہو۔ ولا جدال، اور جھگڑا بھی کسی کے ساتھ نہ ہو، اپنے ساتھیوں کے ساتھ، جو ساتھ ملازم ہیں ان کے ساتھ کسی کے ساتھ جھگڑا نہ ہو۔ فی الحج، حج کے وقت تک کسی کے ساتھ جھگڑا نہیں کرنا، نہ رفث، نہ گناہ، نہ جھگڑا۔ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ اس طرح حج کرتا ہے کہ حج کے دنوں میں نہ وہ بیوی کے ساتھ ملوث ہوا، نہ اس نے کوئی گناہ کا کام کیا، نہ اس نے کسی کے ساتھ جھگڑا کیا، جب واپس آتا ہے تو گناہوں سے اس طرح پاک ہوتا ہے جیسے بچہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہو تو گناہ نہیں ہوتا نا، اسی طرح حاجی بھی حج کے بعد، حج مقبول کے بعد گناہوں سے پاک ہوتا ہے۔ اللہ ہم سب کو ایسا حج نصیب فرمائے۔ وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ، اور تم جو بھی بھلائی کرو گے، جو بھی نیکی کرو گے، وہاں گئے ہو حج کے لیے، وہاں قرآن کی تلاوت کرو گے، صدقہ خیرات کرو گے، جو بھی نیکی کرو گے وہاں کرو یا یہاں کرو، اللہ اس کو جانتا ہے۔ وَتَزَوَّدُوا، اور یہ جو سامان ہے نا کھانے پینے کا توشہ، زاد راہ، یہ لے لیا کرو۔ یمن کے لوگ حج کے لیے آتے تو ساتھ میں سامان نہیں لاتے تھے، پیسے بھی نہیں لاتے تھے کہ ہاں اسی اللہ توکل چلے ہیں، اور پھر وہاں آن کر مانگتے تھے لوگوں سے۔ اللہ نے اس سے روکا، اے وَتَزَوَّدُوا، خرچہ لے لیا کرو نال۔ فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، سب سے بہترین زاد راہ کیا ہے؟ التقویٰ، بچنا ہے۔ تقویٰ کے دو معنی ہیں، جہاں مانگنا نہ پڑے، سوال سے بندہ بچے، یہ بہترین زاد راہ ہے۔ بندے کی ساری ضرورتیں بندہ پوری کرتا رہے تو اس سے بہتر اور کیا سامان ہوگا۔ دوسرا معنی یہ ہے تقویٰ، ہر حال میں اللہ سے ڈرتا رہے، تو یہ بہترین توشہ ہے۔ وَاتَّقُونِ یا اُولِی الْأَلْبَابِ، اصل میں تھا وَاتَّقُونِی، اور ڈرو مجھ سے تم اے عقل والو، کسی اور سے مت ڈرو، ڈرنا ہے تو مجھ اللہ سے ڈرو جس کی رضا کے لیے تم یہاں حج پر آئے ہو۔ اچھا، وہاں نا 3 بازار لگتے تھے حج کے دنوں میں، تو وہاں لوگ جا کے خریداری کرتے تھے۔ تو کچھ لوگوں کے دلوں میں آیا یہ خریداری کرنا تو یہ پرانا طریقہ، مشرکانہ طریقہ ہے، پتہ نہیں اللہ راضی ہو خریداری کرنے سے کہ نہیں۔ تو آیت نازل ہوئی لیس علیکم جناح، تم پر کوئی گناہ نہیں، ان تبتغوا فضلا من ربکم، کہ تم اپنے رب کا فضل تلاش کرو۔ یہ جو رزق ہے نا، حلال رزق، یہ اللہ کا فضل ہے۔ اگر وہاں حج کے دوران تم کوئی بزنس کر لیتے ہو، حلال بزنس، تو اس میں کوئی گناہ نہیں۔ فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِنْ عَرَفَاتٍ، میں نے پہلے بتایا تھا مینا سے چلنا ہے،
مزدلفہ گزر کر عرفات پہنچنا ہے نا. فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ، جب تم عرفات سے واپس پلٹو، فَاذْكُرُوا اللَّهَ، تو اللہ کا ذکر کیا کرو، اللہ کی یاد کیا کرو. عند المشعر، مشعر کے پاس، مزدلفے کا نام مشعر بھی ہے، چونکہ یہ حرم میں ہے اس لیے مشعر حرام کہنا شروع ہو گئے. یہ جو مزدلفہ ہے نا، یہ وہاں بیٹھ کر اللہ کا ذکر کیا کرو. قریش مکہ کیا کیا کرتے تھے؟ حج کے بعد یہاں بیٹھ کر اپنے باپ دادا کا ذکر، میرا ابا ایداں دا سی، میرا دادا ایسنا دا سی، تو ایک دوسرے کے ساتھ نا فخر کا، تفاخر کا یہ مقابلہ کرتے تھے. اللہ فرماتا ہے ایسے نہیں کرنا. فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ، تو اس کے قریب تم اللہ کا ذکر کیا کرو. وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ، اور اس کا ذکر ایسے کرو جیسے اس نے تمہیں ہدایت فرمائی ہے. یہاں سے پتہ چلا عبادت وہی ہے جو اس نے بتائی ہے، اپنی طرف سے کوئی عبادت کا طریقہ تم نہیں بنا سکتے. ہاں جہاں اس نے کھلی چھٹی دی ہے وہاں تم کھلی چھٹی کر سکتے ہو، لیکن مثلا دیکھیے فجر کی کتنی رکعتیں ہیں فرضوں کی؟ 2. ایسے ہی پڑھنی ہیں، 2 ہی پڑھنی ہیں، 3 نہیں کرنی، 1 نہیں کرنا. اور نفلوں کے لیے چھٹی ہے تو نفل جیسے چاہو، جتنے کھڑو کے پڑھو، پاویں بیٹھ کے پڑھو، 2 پڑھو، 8 پڑھو، 10 پڑھو، 12 پڑھو، جتنے مرضی نفل پڑھو. تو ذکر کرنا ہے اللہ کا جیسے اس نے تمہیں ہدایت کی ہے. وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ، اور اگرچہ تم اس سے پہلے بہکے ہوئے تھے، گمراہ تھے. اچھا، مکے والے اپنے آپ کو سمجھتے تھے چودھری، ہم قبیلہ قریش سے ہیں. یہ مزدلفہ سے آگے عرفات نہیں جایا کرتے تھے، کہتا نہیں اسی تو اتنے ٹھہرنا ہے. اللہ نے فرمایا ثم افیدوا من حیث افاد الناس، جہاں سے لوگ واپس آتے ہیں نا تم نے بھی وہیں سے واپس آنا ہے. حج میں کوئی چودھری وودھری نہیں، سب برابر ہیں. یہ نہیں کہ چودھریاں دا سٹینڈ یہ ہے تو دوجیاں دا سٹینڈ نہیں. ثم افیدوا، پھر بات یہ ہے قریشیو تم بھی پلٹو جہاں سے لوگ پلٹے ہیں. واستغفر اللہ، اور اللہ سے مغفرت طلب کرتے رہو. اللہ کریم سے مغفرت طلب کرنا، اس سے بخشش کی دعا کرنا، یہ اللہ کو بڑا ہی محبوب ہے. ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے، مہربان ہے. فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ، پھر جب تم ادا کر چکو اپنے مناسک، حج کے تمام کام ادا کر چکو، فَاذْكُرُوا اللَّهَ، تو ذکر کرو اللہ کا ذکرکم آباءکم، جیسے تم اپنے باپ دادا کا ذکر کرتے تھے ایسے تم اللہ کا ذکر کیا کرو، استغفار کیا کرو، تسبیحات پڑھو، اللہ اللہ کرو، اللہ کو یاد کرو. او اشد ذکرہ، او کبھی کبھی بل کے معنی میں، بلکہ اس سے بھی زیادہ. یہ تو تمہارے باپ دادا ہیں نا، ان کا تم جس طرح ذکر کرتے تھے، اللہ تو تمہارا خالق ہے، تمہارے باپ دادا کا بھی خالق ہے، اس لیے اپنے باپ دادا سے بڑھ کر اللہ کا ذکر کیا کرو. فَمِنَ النَّاسِ، اب لوگ بھی تو کئی طرح کے ہوتے ہیں نا، تو کچھ لوگ ایسے ہیں یقولو، جو کہتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا، یا اللہ ہمیں دنیا میں دے دے جو تو نے دینا ہے. جو اللہ سے صرف دنیا مانگتا ہے نا، وما لہو فی الآخرۃ من خلاق، اس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں. ومنہم، اور کئی بندے ایسے ہیں من یقولو، جو کہتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، یا اللہ ہمیں دنیا میں بھی بھلائی دے، وفی الآخرۃ حسنہ، اور آخرت میں بھی بھلائی دے، وقنا عذاب النار، اور یا اللہ ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا. دنیا میں حسنہ کیا ہے؟ بہتر روزی، نیک بیوی، فرما بردار اولاد، تو یہ دنیا کے حسنات ہیں. اور آخرت کے حسنات کیا ہیں؟ حساب کتاب میں آسانی، میزان میں عمل تولے جائیں تو نیکیوں کا پلڑا زیادہ ہو، پل صراط سے بڑے آرام سے گزران ہو، پھر جنت مل جائے، جنت میں اللہ کا دیدار نصیب ہو. تو یہ ہیں
وہاں کے آخرت کے حسنات. وہ ہمارے ہیں نا راول پنڈی کے صاحبزادہ ابو بکر صاحب چشتی، مجھے کسی نے بتایا، انہوں نے اس آیت کا ترجمہ پتہ کیا کیا؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، یا اللہ دنیا چ بھی ساڑی بلے بلے کرا دے، وفی الآخرت حسنہ، تے آخرت چ بھی بلے بلے کرا. کیا جامع معنی ترجمہ ہے. اللہ ان کو صحت بھی نصیب فرمائے. وقنا عذاب النار، اور یا اللہ ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا. یہ جو دعا ہے نا، یہ بڑی جامع دعا ہے. خود نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام یہ دعا اکثر مانگ، اللہم آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اللہ آپ کو لے جائے نا مکہ مکرمہ مدینہ منورہ، تو مکہ مکرمہ جب تم طواف کرو نا تو زیادہ تر یہی دعا مانگنا. یہ یا دوسری، اللہم انی اسألک العفو والعافیت فی الدین والدنیا والآخرہ. میں نے وہاں دیکھا ہے بیچارے ساتھی ہوتے ہیں نا سادہ سے، ان کو کسی نے سمجھا دیا جی پہلے چکر کی یہ دعا ہے، دوسرے چکر کی یہ دعا ہے، تو بیچاروں نے کتابیں ہاتھ میں پکڑی ہوتی ہیں اور پہلے چکر کی نا دعا وہ لہ کے پڑھ رہے ہوتے ہیں. دھیان ہوتا ہے کتاب کی طرف، تار ادھر نہیں جھڑتی. تو اس لیے کتابوں کو رہنے دینا. یہ جامع دعائیں یاد کر لو، یا نبی کریم علیہ السلام پر درود و سلام کا نذرانہ پڑھتے جاؤ، اللہ تعالیٰ بیڑا پار کر دے گا. اولئک لہم نصیب مما کسبوا، یہی لوگ ہیں جن کی کمائی سے اچھا حصہ ہے. واللہ سریع الحساب، اور اللہ تعالیٰ جلد حساب فرمانے والا ہے. مولاي صل وسلم دائما ابدا